اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کر رہے ہیں اپنے لیکچر نمبر 17 کا، پارہ نمبر 17 دورہ قرآن پاک کے سلسلے میں الحمدللہ، اور آج 17ویں سپارے کا خلاصہ، اس میں بیان کیے گئے اہم مضامین کی بات کریں گے۔ 17ویں سپارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورہ حج۔ انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے پارہ نمبر 17 کے جو مضامین، اسپیشلی وہ جو ہم آج ڈسکس کریں گے، اس کا تھوڑا سا احاطہ کر لیتے ہیں، تھوڑا خلاصہ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، مستقل، محبت فرمانے والا ہے۔ ابتدا ہو رہی ہے 17ویں سپارے کی سورہ انبیاء سے۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ نبی، یعنی نبی کی جمع ہے انبیاء۔ اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ بہرحال ہم وجہ تسمیہ اس کی پڑھیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیا، اس کی بے ثباتی، اس کی جو حقیقت بیان کی گئی، دنیا کی زندگی کا زوال، قیامت کا قائم ہونا، یہ بیان کیا گیا۔ پھر عظمت والا کلام، اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں، رسول کو جھٹلانے والے ہیں، یا انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی یا آپ کی رسالت کے منکرین کو خود قرآن پاک نے جواب دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی ایک شان یہ بیان فرمائی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی ہر پڑھنے والا اپنا ذکر قرآن پاک میں ڈھونڈ سکتا ہے۔ پھر مشرکین کی جو نئی نئی فرمائشیں ہوا کرتی تھی، یا جو حماقت کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، اور جو وہ حرکتیں کیا کرتے تھے، ان کے کانسیپٹ، ان کے اعمال، اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، قرآن نے بتایا کہ ظالم قوموں کا انجام کیا ہوا، اور اسی طرح سے ہر شخص اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ یہ بھی وضاحت فرما دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا یا اس دنیا میں موجود کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی چیز بے سبب یا لہو و لعب کے طور پر پیدا نہیں فرمائی۔ اس کے بعد دلیل کا جو کفار مطالبہ کیا کرتے تھے، اس کے جواب میں کائنات ہی سے 6 دلائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ انہیں بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس صورت میں تقریباً 17 یعنی 17 انبیاء علیہ السلام کے قصے یا واقعات بیان فرمائے گئے۔ سب میں ہمارے لیے بے پناہ نصیحتیں ہیں۔ اس صورت میں اور 17ویں سپارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس صورت میں یاجوج اور ماجوج کا بھی دوبارہ ذکر کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ وہ بت یا وہ جھوٹے خدا جنہیں اللہ کے سوا پوجا گیا ہے، وہ پتھر کے بت بھی قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کے ابتدا میں دعا کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ حج کی ابتدا ہوتی ہے، وجہ تسمیہ نام سے ہی آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ سورہ حج میں جو مضامین ہیں، اور مکی اور مدنی صورتوں میں جو مضامین کا فرق ہوا کرتا ہے عام طور پر، اس کا بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ قیامت کا جو تذکرہ سورہ حج میں کیا گیا، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے متعلق بھی بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں جن سے گزر کر وہ وجود میں آتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد جن مراحل سے گزرتا ہے، پھر اس کو موت طاری ہوتی ہے، اس کا بھی بیان فرمایا۔ اور یہ انسان کا پیدا ہونا اور اس کا مر جانا اور اس کا دوبارہ اٹھایا جانا کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم بیان پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی سابئی۔ یہ بہت واضح کر دیا گیا کہ مختلف مجوس یا مشرک، مختلف گروہ، مختلف فرقے، مختلف راہیں لوگوں نے اختیار کر لی۔ فرما دیا ان میں سے شیطانی فرقے کون سے ہیں وہ بھی جان لو، اور رحمانی فرقے کون سے ہیں، یا کون سا دین برحق ہے اور کون سا راستہ
گمراہی اور ہلاکت کا راستہ ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے محارم کی تعظیم کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی علامات، ان کی صفات، جو ان کی خوبیاں ہوا کرتی ہیں وہ بھی بیان فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے تقوی کا ذکر کیا۔ پھر اسی صورت میں جہاد اور قتال کی اجازت پہلی مرتبہ دی گئی، یعنی 70 مرتبہ اس سے پہلے ایسے احکامات نازل ہوئے جن میں جنگ کی یا لڑائی کی اجازت نہیں تھی، حکم نہیں تھا، بلکہ درگزر کرنے یا صبر کرنے یا ہجرت کرنے کے احکامات تھے۔ 70 ٹائمز احکامات کے بعد پہلی مرتبہ لڑائی کی اجازت دی گئی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین اسلام امن کا، سلامتی کا، محبت اور انسانیت کا مذہب ہے۔ کوئی شخص اگر تعصب اور نفرت کی پٹی اور اپنی نفرت کی اینک کو اتار کے دیکھے گا تو اس حقیقت سے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ لڑائی یا جہاد کی صورت میں حکمت اس میں کیا ہے وہ بھی بیان فرما دی گئی، اور اسی طرح صورت کے اختتام کے قریب شیاطین کے طریقے جو ہیں، اس کے جو داؤ پیچ ہیں وہ بھی بیان کر دیے گئے۔ صورت کے اختتام پر یعنی بالکل اینڈ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو تشریعی احکامات ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ یہ تھا 17 سپارے میں بتائے جانے والے مضامین کا خلاصہ، جن پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بے پناہ خوبصورت احکامات، بہت پیاری نصیحتیں، بہت پیاری باتیں اس صورت میں ہیں الحمدللہ۔ 17ویں سپارے کا آغاز انبیاء علیہم السلام کے ناموں سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہوگا۔ انبیاء، نبی کی جمع انبیاء، کیونکہ اس میں ہم نے بات کی کہ تقریباً 17 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور آپ مکی صورتوں کی بار بار ہم سے سنتے آئے ہیں صفات کے، مکی صورتوں میں عقائد کے حوالے سے زیادہ ڈیٹیل میں احکامات ملتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ طٰہٰ انبیاء کے نزول کے اعتبار سے پہلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قدیم اور کمائی اور دولت میں سے ہیں، یعنی یہ صورتیں جو کہنا چاہیے کہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ میری قدیم دولت ہے اور میری کمائی ہے۔ سبحان اللہ، بڑے احکامات ہیں اس میں اور بڑی نصیحتیں ہیں۔ سورہ انبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال یہ دنیا کبھی باقی رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، یہ بس ایک امتحان کی جگہ تھی، ایک عارضی یعنی ٹیمپرری قیام گاہ تھی، اور وقت گزر جائے گا، دنیا ختم کر دی جائے گی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کی ابتدائی آیت آپ کے سامنے پڑھوں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی آیت ہی کیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، بہت اہم آیت مبارکہ ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ جو باتیں یہ کافر لوگ خفیہ طور پر کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذریعہ وحی اطلاع دے دیا کرتے تھے۔ اب یہ بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ پر اترنے والی وحی کا انکار کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا جادو نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے، جو آسمان اور زمین میں کہی ہوئی ہر بات سے پوری طرح باخبر اور واقف ہے۔ یعنی لوگ، وقت قریب آ رہا ہے، وقت قریب آ رہا ہے سے کیا مراد ہے؟ مختلف اس کی تشریحات آپ کو ہر تفسیر میں ملیں گی۔ بات یہی ہے کہ زندگی تو ڈے بائی ڈے بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے نا مسلمان، ہم تو ویسے بھی قیامت سے بالکل پاس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تم آخری امت ہو تو
میری امت کو یا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، یوں آپ نے فرمایا کہ بالکل ساتھ ساتھ ہے. یعنی ہم سے پہلے تو کئی سینکڑوں سال پہلے بھی تو امتیں آئی تھیں، لیکن سب سے قریب تو ہم ہیں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خطاب کس سے تھا؟ پہلے عرب سے تھا نا، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. اور اگر آج ہم اپنی زندگی سے بھی تجزیہ کر کے دیکھیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وقت تو پر لگا کر اڑ رہا ہے. ہر سال ایک دم سے لگتا ہے ابھی تو یہ سال گزرا تھا، ابھی تو یہ مہینہ گزرا تھا، ابھی تو یہ منڈے آ گیا، پھر منڈے ابھی تو کچھ دن پہلے، ابھی تو یوں لگتا ہے 2-3 دن تھے، صرف پورے 7 دن کا آپ کو نہیں فیل ہو رہا ہوتا. یعنی ٹائم آورز تو اتنے ہی ہیں، آورز میں منٹس بھی اتنے ہی ہیں جتنے تھے، سال میں دن بھی اتنے ہی ہیں جتنے تھے. لیکن اب فیلنگز ہماری اپنی لائف کی وجہ سے، ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے جو بھی حقائق ہیں ایسی ہونے لگی ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، جس کو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں رہی، وقت کم پڑ جاتا ہے. تو یہ بات ہے کہ ہم تو ویسے ہی قیامت سے بہت زیادہ قریب ہیں، اور یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ قیامت کا حساب اور واقع ہونا بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. امیجن ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے کہ اس دن کیا ہوگا. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بھائی بہت مولانا حضرات ڈراتے ہیں. دیکھیے، اگر بتایا نہیں جائے گا تو کیا حقیقت ٹل جائے گی؟ اگر مولانا حضرات ڈراتے ہیں تو یہ بھی تو بتاتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، وہ دن ان کے لیے بھاری نہیں ہوگا. انہیں تو اللہ خاص اطمینان عطا فرمائیں گے، حوصلہ عطا فرمائیں گے، نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ کوئی ملال. تو ہم بجائے اس کے کہ اس دن کی تیاری کر لیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی کیفیت ہو، تو ہم دب کر بیٹھ جائیں کہ ہم سنتے ہی نہیں بات، ڈر لگتا ہے. تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ انسان غافل ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے، ظلم کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، دوسروں کا حق دبا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، استحصال ہو رہا ہے، دوسروں کی توہین کی جا رہی ہے، دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے. کیا یہ بھول گئے کہ موت ایک دن ضرور آنی ہے، اور اس دن ہم سب اٹھائے جائیں گے کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص کے اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، اور حدیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں بھی گلے میں ڈال دیے جائیں گے. تو یہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ نہ اس کی تیاری کرتے ہیں، نہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئے. اگر آپ کو بتایا جائے کہ جیسے محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں کہ کل بہت طوفانی بارش آئے گی، تو یہ پتہ چلنے سے آپ کیا کانپ کانپ کر ڈر کر بیٹھے رہیں گے، یا آپ اس حساب سے کچھ پلان کریں گے؟ پتہ چلتا ہے موسم خراب ہے، باہر کوئی چیزیں ڈلی ہوئی ہیں، کوئی چیزوں کو پانی سے بچانا ہے، انسان ان کو سیو کرتا ہے. کسان کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی فصلوں کو اس حساب سے، اگر اس نے کچھ فصل کاٹ کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اناج ہے، غلہ ہے، آٹا ہے، چیزوں کو سمیٹا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے نا طوفان سے نبٹنے کی یا بچنے کی. یا کام کر بیٹھ جاتے ہیں، یا غافل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یا کسی گیم میں لگ جاتے ہیں کہ کیا بری خبریں میں اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کروں. عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اگر اس کو آنے والے وقت کے بارے میں بتایا جائے، پیشگی کسی حادثے کی اطلاع دی جائے، تو وہ اپنے لیے پریکاشنری میجرز اپنے لے کہ مجھے کرنا کیا ہے. تو یہی چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے قریب ہے وہ وقت، اور تم ابھی تک غافل ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اس کے بعد عظمت والے کلام کا تذکرہ، اور فرمایا ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے جھٹلا دیتے ہیں. وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کس بڑی عظیم ذات نے، ذی وقار نے نازل کیا، اور اس کو کس عاجزی کے ساتھ اور کس وقار کے ساتھ اور کس سنجیدگی کے ساتھ سننا چاہیے. یہ قرآن پاک کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن پاک کو ادب اور دھیان سے سنیں، سنجیدگی سے سنیں. یعنی یہ کوئی رسم نہیں ہے جس کو ہم نے نبھانا ہے، بلکہ اس سے ہم نے سیکھنا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں ایز مچ ایز پاسبل ہمیں اسے اپلائی کرنا ہے. دیکھیں، میں نے یہ کیوں کہا کہ جتنا ہو سکے
اب آپ کہیں گے نہیں قرآن کے لیے چوائس تو نہیں ہے. دیکھیے بات پھر وہی ہے کہ تقوی والے تو ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے قرآن پاک کی انسٹرکشنز کے بغیر، لیکن جو کمزور لوگ ہیں، جو دنیا میں کہہ لیجئے کہ گھل مل گئے ہیں، دنیا میں مگن ہو گئے ہیں، یا دنیا میں الجھ گئے ہیں یا پھنس گئے ہیں، تو گریجولی اس طرف آئیں گے نا، غفلت سے نکلیں گے. تو یہی ہے کہ آپ ڈے بائی ڈے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ، یعنی اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیجئے، اپنے لیے یہ طریقہ بنا لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے دین پر عمل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نے اس کا احکامات کو اپلائی کرنا ہے. تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ٹوٹلی پوری لائف اس کے تابع ہو جائے گی. یہ ایک قدم اٹھاتے ہیں نا، جب آپ کو کسی اونچی بلڈنگ پہ جانا ہے، آپ اگر فرسٹ فلور پہ جاتے ہیں فار ایگزامپل، چاہے آپ ایلیویٹر یوز کرتے ہیں چاہے آپ اسٹیئرز یوز کرتے ہیں، پہلے وہ ایلیویٹر بھی فرسٹ فلور پہ جا کے رکتا ہے، سیکنڈ پہ جاتا ہے، تھرڈ پہ جاتا ہے، فورتھ پہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جمپ کر کے بیچ میں سے اسکپ کر کے آپ کو وہ سب سے اوپر لے جائے گا. اسٹیئرز میں بھی آپ ایک ایک سٹیپ پر پاؤں رکھتے جاتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں. تو دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے، ایک سٹیپ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، تو انشاءاللہ ایک دن آپ ٹاپ پر پہنچ جائیں گے، اس منزل پر جو ہم سب کا مقصود ہے انشاءاللہ. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار یا مشرکین کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت سن کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کو جھٹلا دیتے ہیں. مومنوں کے لیے حکم کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت ہو. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب قرآن پاک سنو تو جہاں نعمتوں کا تذکرہ ہے تو اللہ سے نعمتوں اور اس کی رحمت کا سوال کرو، جہاں عذاب کی بات ہے یا سزا کی بات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کی پناہ چاہو. اور یعنی اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرو کہ ہم رو رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں اللہ کے عذاب سے، کم از کم سنجیدگی اور وقار ایسا ہو. یعنی ٹھٹھا مذاق میں اللہ کی آیات کو جو قوموں پر عذاب گزرے ان کو ایسے نہیں پڑھنا. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تھی کہ کبھی سفر کے دوران اگر کسی ایسی بستی یا ایسی جگہ سے اللہ کے پیارے حبیب کا گزر ہو جائے جہاں پر کوئی قوم بسا کرتی تھی کبھی اور اس پر عذاب آیا تھا، تو اللہ کے حبیب کی سنت مبارکہ تھی استغفار کہتے ہوئے تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے. ایسا عذاب کا خوف ہونا چاہیے اللہ کی، اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد مشرکین کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لکھا گیا کہ کانوں میں باتیں کرتے تھے. یہ دیکھیے منافق لوگ کیا کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے اور اسی صاحب مجلس کے لیے کانوں میں باتیں کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسالت کا یہ جو دعوے دار ہے یہ رسول نہیں بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے معاذ اللہ. اب آپ کو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے حبیب کو تمہارے جیسا انسان کی ضد لگانے والے کون تھے؟ وہ جو اللہ کے نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. نہ تو خلفائے راشدین نے اور نہ کسی بھی صحابی نے کبھی یہ کہا کہ محمد ہمارے جیسے بشر. اللہ کے حبیب ان سے فرماتے تھے کبھی کہ میں خود ان کو واضح فرماتے تھے کہ میں بشر ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے. پھر فرماتے تمہاری طرح نہیں ہوں، جب میں سو رہا ہوتا ہوں تب بھی میرا دل بیدار ہوتا ہے. اور بے شمار مثالیں پیش کی گئی. تو یہاں پہ میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ بات کہہ کر وہ نبی کی شان کو کم کرنا چاہتے تھے، ہمارے جیسا ہے. جیسے ہم میں سے کوئی سپیریئر ہو، کوئی زیادہ قابل ہو، کوئی زیادہ نیک ہو تو دوسرا اس کی عزت کر رہا ہو تو کہ لو بھائی اتنا کیوں آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے جو ہم میں نہیں ہے. ہوتا ہے ایسا. یہ کون بول رہا ہوتا ہے، یہ کیا جذبہ بول رہا ہوتا ہے؟ یہ اس کا احساس کمتری یا اس کا بغض اس شخص کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو فرمایا کہ علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے آنکھوں والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے، جیسے سچ اور جھوٹ برابر نہیں ہو سکتے، جیسے حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے. تو ہم یہ کیسے کہہ دیں میرے جیسا ہے؟ ہم سب ایک جیسے تھوڑی ہیں. ہم میں سے کوئی اللہ کا زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، کوئی کم رکھتا ہے، کوئی زیادہ گناہ گار خطا کار ہے، کوئی کم ہے. جو جتنا متقی ہے، جتنا شریعت پر عمل کرنے والا ہے،
جتنا مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ محبوب ہے، تو ہم یہ کب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے؟ تو پھر ہم انبیاء کو یہ بات نہیں کہہ سکتے. یہ باتیں کہنا، یہ دعوے کرنا، یہ اعتراض کرنا مشرکوں کا شیوا تھا، ان کا یہ کام تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ دوسرے انبیاء جیسے معجزے بھی نہیں ہمیں دکھا رہے، مادی معجزہ کوئی دکھائے تو ہمیں یقین آئے گا. قرآن پاک نے جواب دیا کہ تم ان کو بشر کہہ کر معاذ اللہ ان کی توہین کر رہے ہو. کیا جو پہلے انبیاء اور رسول تشریف لائے وہ بشر نہیں تھے؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا ان کے ساتھ حاجات نہیں تھی؟ کیا ان کے ساتھ انسانی جو تقاضے ہوتے ہیں وہ نہیں تھے؟ اسی لیے بتایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو. یعنی بشری تقاضے ہیں لیکن مقام اور مرتبے میں وہ عام لوگوں جیسے نہیں ہیں. ایسی کتاب، اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے یہاں پہ آیت مبارکہ نمبر 10 میں، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا تذکرہ ہے، تو کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ دیکھیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، سبحان اللہ. یہ بھی بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں ہم نے تمہارا تذکرہ کیا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ مشہور تابعی اور عرب کے ایک سردار تھے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سامنے کسی نے یہ آیت تلاوت کی، تو انہوں نے چونک کر کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے. کہنے لگے میں دیکھتا ہوں اس میں میرا ذکر کہاں ہے، میں اپنا تذکرہ تلاش کرتا ہوں، اور دیکھو میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں، یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے، میں کن جیسا ہوں. تو وہ قرآن کے اوراق پلٹنے لگے اور پڑھنے لگے. مختلف لوگوں کے انہوں نے احوال پڑھے. پہلے وہ آیات پڑھی جن میں بہت ہی زیادہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سعادت مند لوگ ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کا تذکرہ ہے. جن میں سے کسی نے اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دی، اور کسی نے اپنا پورا کا پورا مال رضا الہی چاہنے کے لیے دے دیا، اپنے نفس کو سمجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیا. کوئی رات بھر بستر سے الگ رہا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہا، کوئی برائی کے قریب ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا. تو یہ ساری آیات انہوں نے پڑھی. پھر وہ آیات پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا تذکرہ تھا. دونوں قسم کی آیت پڑھنے کے بعد تابعی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں گروہوں میں نہیں ہوں، یعنی نہ تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کبھی خطا نہیں کیا، جنہوں نے پورا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور نہ میں فاسقوں، فاجروں اور معاذ اللہ منافقوں میں سے ہوں. پھر انہوں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو پکار اٹھے ہاں یہ میرا تذکرہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں. اور پھر فرمانے لگے بالآخر میں نے اپنا ذکر قرآن پاک سے ڈھونڈ ہی لیا. اور بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی اکثر یہ بات کرتے ہیں، آپ کو بھی اس بات کا اتفاق ہوا ہوگا، بتاتے ہیں کہ کبھی ہمارا کوئی فیس چل رہا تھا، کوئی پرسنل ایشو چل رہے تھے، کوئی میٹر تھا، یا ہم کسی بارے میں سوچ رہے تھے، کوئی کنفیوژن تھا، تو اتفاق سے جب ہم نے اس دن تلاوت قرآن پاک کی یا کسی درس میں گئے تو وہاں پر وہی آیات ہمیں سنائی دی جس کی کہ ہمیں جستجو تھی، اور ہمیں ہمارا جواب مل گیا. تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. بہرحال وہی بات ہے کہ جو سمجھنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر راہ سے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. پھر مشرکین کی جو حماقت والی بے وقوفی کی وہ باتیں کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ ہے. قرآن پاک کے بارے میں جب بھی اس کی کوئی آیت دیکھتے تھے، جس قسم کی آیت ہوتی تھی اس طرح کی رائے ان کی بن جاتی تھی، کنفیوز ہی رہتے تھے. کبھی کہتے تھے یہ سحر ہے، جادو ہے، یعنی سننے والے پر اثر کرنے لگتا ہے. کبھی کہتے تھے شعر ہے، یعنی اگر دیکھا آیت مبارکہ میں ہم وزن الفاظ ہیں تو شعر یا شاعری کہہ دیا. کبھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشان خواب ہیں جو انہیں نظر آتے ہیں. کبھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیا ہے، محمد نے ان کو خود بنایا ہے. کبھی کہتے تھے کہ کسی نے ان کو سکھایا ہے، یعنی کسی ایک بات پر قائم نہیں ہے، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ اعتراض کرتے رہتے تھے. قرآن پاک نے ان کی یہ جو اضطرابی کیفیت ہے اور یہ جو ان کے سوئچ ہوتے رہتے ہیں اور کنفیوژن ہے،
اس کا بیان کیا ہے، اور واضح طور پر آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے، آیت مبارکہ نمبر 5 میں بھی یہ بات کی گئی. قرآن کو کہتے ہیں کہ پریشان خواب ہے، بلکہ اس کو اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے. تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے کر آئے تھے، اسی طرح یہ بھی لے آئے، یعنی ہمیں معجزہ دکھائے گا سچے ہیں. اس کے بعد قرآن پاک نے مشرکوں کو ان ظالم قوموں کا انجام بتایا، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائی اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا، اور ان کے لیے بے شمار نشانیاں ظاہر کی، ان کو تنبیہ بھی کی گئی. لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان قوموں پر اپنے عذاب بھیجے، اور یہ عذاب لوگوں کی عبرت کا سامان ہے. یعنی یہ لیسن کہتے ہیں نا، کسی کو مل جاتا ہے اس سے، تو وہ سمجھ سکتے تھے. ان تباہ شدہ قوموں نے جب اللہ کے عذاب کے آثار دیکھے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پھر اللہ نے نہ انہیں مہلت دی اور نہ معافی، بلکہ ان کو ختم کر دیا گیا، جڑ سے ختم کر دیا گیا. عذاب دیکھ کر کوئی قوم توبہ کرے گی تو عذاب ٹلے گا نہیں. ان سے کہا گیا اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں اللہ کی رحمت سے، اس کے ذکر سے دور کر رکھا تھا اور تم مدہوش ہوئے تھے. انہی بلند و بالا مکانات کی طرف جن پر تمہیں بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا. انہی قصبوں اور محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، وہاں جاؤ، تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو. کون جا سکتا ہے عذاب دے کر واپس اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں؟ یہ جواب انہیں دیا گیا، زندگی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور ہماری صحت کا کچھ اعتبار نہیں ہے. آج صحت مند ہے، کل اس قابل ہوں کہ نماز بھی پڑھ سکیں کہ نہ پڑھ سکیں، یادداشت ہماری رہے نہ رہے، ہمیں فرصت ملے نہ ملے. ہوتا ہے نا کہ آج پھر بھی ٹائم مینج کر لیتے ہیں، کچھ دن ہمارے پاس ہیں، ہر آنے والا دن اللہ جانے کتنا مصروف ہو جائے، ہمیں اس میں فرصت نہ ملے، ہمیں عمل کی مہلت نہ ملے. تو اسی لیے آج انسان بالکل ہوش میں رہے. یعنی دنیا میں کیا چیز ہمیں، یا تو فکر روزگار یا ہمارے ترقی پاتے ہوئے کاروبار. یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ اگر کچھ لوگ اسٹرگل کرتے رہتے روزگار کی، اور کچھ کو اتنا عطا کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں ان کو فرصت ہی نہیں ملتی سر اٹھانے کی، اتنا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے بزنس، اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ ان کو کسی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. تو یہ چیزیں کہیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد سے، اس کے جو فرائض ہیں ان سے غافل نہ کر دے، ورنہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب عذاب دکھائیں گے تو فرمائیں گے جاؤ اپنے انہی بزنس کو جا کر سنبھالو، جاؤ وہی میٹنگز جا کر اٹینڈ کرو، اور جا کر اپنے خوبصورت حسین محل نما گھروں میں آرام کرو. کون کر سکے گا کچھ بھی؟ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بات اس تذلیل کے طور پر کہی جا رہی ہے. جیسے انسان کہتا ہے نا جاؤ جا کر وہاں پر جہاں پہ عیش کر رہے تھے عیش کرو. تو یہ مقصد ہے، ایک وارننگ ہے اور کچھ بھی نہیں. پھر فرمایا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنائی، اور کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کی کھلی ہوئی دلیل ہے. اس کائنات میں اگر آپ زمین اور آسمان دیکھیں، سورج اور چاند، زمین کے گرد جو ان کا سرکل ہے، جو سائیکل ہے، رات کا آنا اور پھر ختم ہو جانا، دن کی روشنی کا طلوع ہو جانا اور پھر ڈھل جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے، یوز لیس نہیں ہے. دنیاوی طور پہ بھی ہمیں اس کے سب چیزوں کے فائدے نظر آ رہے ہیں، اور یقینی طور پر اللہ نے ان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. فرمایا لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا کہ بس آئے دنیا میں قدرتی طور پر پل پل آ گئے، جیسے بھی پال دیا والدین نے، پھر ہوش سنبھالی تو اپنی منمانیاں کرنے لگے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگے، کھایا پیا، غیر ضروری چیزوں میں زندگی برباد کی، اور بیماری لگ گئی یا بڑھاپا آ گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا چلتے پھرتے ہی مر گئے، ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ہمیں دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد ہے. ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے. اپنا کوئی مقصد ڈھونڈے، اور وہ مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ
نے جو آپ کی پیدائش کا بنایا، اللہ سے دعا کرے یا اللہ مجھے بتا دیجئے، میری رہنمائی فرما دیجئے کہ مجھے کس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جنرل مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک تو مقصد ہے اطاعت الہی، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے سوا بھی ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہر شخص کی ہے۔ تو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو پہچان لیتے ہیں اپنی زندگی کے مقصد کو۔ تو پھر یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ٹرین اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، 1 سے لے کر سم ٹائم 30 تک بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو وہاں بہت سے گیٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر اپنی ڈیسٹینیشن پتا ہوگی تو آپ کو اپنا گیٹ نمبر بھی پتا چل جائے گا۔ آپ کو اگر اپنی منزل کا پتا ہوگا تو آپ کو اپنا پلیٹ فارم کا نمبر بھی پتا ہوگا۔ اب آپ اس سے امیجن کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اس کو ایسے ہی امیجن کر لیجئے کہ آپ ایئرپورٹ پر چلے گئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی فلائٹ کا نمبر کیا ہے یا آپ کی ڈیسٹینیشن، وہ یعنی آپ کو کہاں جانا ہے۔ وہ تو دیکھ لیتے ہیں نا ڈیسٹینیشن سے کہ یہ ہوگی میری فلائٹ، یا اگر ٹرین اسٹیشن پر جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے اس جگہ جانا ہے تو اس والی جگہ پر جو ٹرین جا رہی ہے وہ اس والے نمبر کے پلیٹ فارم سے جا رہی ہے۔ اب جب آپ کو پتا چل جاتا ہے تو آپ کوئک ہو جاتے ہیں، آپ کی پوری توجہ، اپنا ساز و سامان، آپ کے ساتھ جو بھی فیملی ممبرز ہیں، جو بھی لگیج ہے، آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہیں، ان کو آپ سمیٹتے ہیں، اٹھ کر اپنے گیٹ کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ تو آپ فوکسڈ ہوتے ہیں، ایکٹیولی آپ جا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں سے آپ کو سواری ملے گی اور آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے ریلیکس ہو کر، بالکل کانفیڈنٹ ہے، پتہ ہے یہاں جانا ہے، اور آپ کی چال ہی الگ ہوگی، اس میں ایک اعتماد ہوگا۔ اور اس کے برعکس سوچیں جس کو پتہ ہی نہیں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، کہیں رک رہا ہے، کہیں بیٹھ رہا ہے، کہیں ٹھہر رہا ہے، پریشان ہے، خوف ہے، سمجھ نہیں آ رہا مجھے جانا کہاں ہے۔ تو یہ بالکل زندگی میں بھی اس رول کو اپلائی کیجئے کہ ہم سب بس ایسے ہی ٹہل رہے ہیں پلیٹ فارمز پر، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ بہت لکی ہوتے ہیں لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی کا مقصد بتا دیتے ہیں اور وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں، تو ایک ایک دن ان کا جو ہے وہ یوزفل ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ میں نے بس ایسے ہی تمہیں پیدا کر دیا ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ انسان خود ہی غور و فکر کرے گا، عبرت بھی حاصل کرے گا، اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے اور اللہ کی تسبیح کرتی ہے، سوائے کافر انسان کے جس نے اپنی عادت بنا لی ہے غفلت اور اپنے آپ کو سرکشی میں مبتلا کر لیا، اس کا وتیرہ یہ بن گیا ہے، نہیں ماننا، انکار کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے، سرکشی کرنی ہے، ورنہ تو جانور بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جانور بھی کسی طرح سے حقوق کسی کے پامال نہیں کر رہا، جانور بھی ایک نظم و ضبط کو فالو کرتا ہے، ان کی جو کسی بھی جانور کا جو قبیلہ ہوتا ہے، جو ان کے رولز ہوتے ہیں، ان کو بائی پاس نہیں کرتے جانور۔ اللہ رازق ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں جانور۔ تو انسان کتنا غافل ہے، یہی بتایا جا رہا ہے یہاں۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھک رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ان کے آگے جھک رہے ہیں، اور جس نے بنائی اس کے آگے نہیں جھکتے۔ انہیں وارن کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی سے دلائل مانگتے ہو، اس کے خدائی کے، اس کی توحید کے، اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ جن کو پوجنا شروع کر دیا، معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، تمہارے پاس اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یا خدائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معاذ اللہ مددگار ہیں، یا یہ خدا ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں، نہ کوئی لاجیکل دلیل اور نہ کوئی بکس میں سے کوئی ریفرنس۔ تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بڑی حماقت کیا ہے کہ بغیر دلیل کے، بغیر ریزن کے کسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے تو بہت دلیل دی ہے اپنے وجود کی، اپنی موجودگی کی۔
مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دلائل، یعنی یہاں پہ 6 ایسے پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں، سب دنیا کے نظام سے ہیں، دیے کہ ان سے پتہ چل سکتا ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے، رہے گا، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلی دلیل زمین اور آسمان اور ان کی تخلیق۔ فرمایا ہم نے دونوں ملے ہوئے تھے، ان کو جدا جدا کر دیا، آسمانوں کو فرشتوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا اور زمین کو انسانوں کے لیے مقام بنا دیا۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہوئے ہونے کا نظریہ پیش کیا ہے، اسے عرب بھی نہیں جانتے تھے اور دوسری اقوام بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ بھی دیکھیے نا، اب ریسرچ کیجئے، آپ کو ریسرچ کے پوائنٹس تو دے رہا ہے قرآن کہ زمین آسمان جڑے ہوئے تھے۔ یہ بات پھر وہی کہوں گی، کتنے عرصے پہلے کی ہے؟ 1400 ایئرس، 1442۔ کیا کوئی ریسرچ ایسی کسی سائنٹسٹ نے یا کسی یونیورسٹی نے کر لی تھی کہ زمین آسمان ایک تھے، ملے ہوئے تھے؟ نہیں کی تھی۔ آج بھی ایسی لاکھوں باتیں قرآن پاک میں ہوں گی جنہیں سائنٹسٹ ابھی سوچ ہی نہیں پائے۔ کچھ کو ایکسپلور کر لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا، اب ایمان لائیں اللہ پر نہ لائیں، ایکسپلور تو کر رہے ہیں، اور ابھی ہزاروں لاکھوں ایسی چیزیں جو اب تک ان کی نظروں کے سامنے نہیں آئی، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے ماہر ارضیات اور فلکیات جو ہیں، تقریباً 200 سال پہلے ارضیات اور فلکیات کے ماہرین نے تجربات اور مشاہدات سے یہ ریسرچ کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سارے سیارے، چاہے وہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند، سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔ یہ بات کب کی ہے؟ 200 years ago۔ اور قرآن پاک کب نازل ہوا؟ 1400 سے بھی زیادہ سال پہلے۔ تو کیا کسی صاحب عقل کو قرآن کی سچائی میں ابھی بھی شک ہے؟ کیا اللہ کا کلام ہونے میں ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اب بھی اس کے دل میں کوئی کنفیوژن ہے، تذبذب ہے، جن پر یہ قرآن نازل ہوا؟ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے جیسے مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے خود لکھ لیا، تو اب ذرا اس بات پہ سوچ لیجئے کہ 1400 سال پہلے ایک انسان یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ زمین اور سورج اور چاند یا ستارے آپس میں ملے ہوئے تھے؟ یہ باتیں کسی انسان کے ذہن میں کیسے آ سکتی، جبکہ سائنس آپ کو بتاتی ہے نا، جو چیزیں ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آ رہی، سائنس کی ریسرچ سائنٹسٹ اس کو پروف کرتے ہیں۔ انہوں نے تو 200 سال پہلے پروف کیا، اس سے پہلے ہی بات کہاں سے آ گئی؟ معاذ اللہ، کیا محمد خدا تھے کہ ان کو اتنا ہی تھا؟ ہرگز نہیں، اللہ کے سچے رسول۔ تو یہ دلائل اللہ کی توحید اور اس کے وجود کے بھی دلائل ہیں، اور یہ دلائل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی ہونے اور سچا نبی اور رسول ہونے کے بھی دلائل ہیں۔ نہ ماننے والے کو تو obviously کوئی زبردستی منا نہیں سکتا، لیکن جو سمجھنا چاہے ان کے لیے دلیل کافی ہے۔ پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بہرحال یہ بات بتا دی، اور اسے قرآن کا معجزہ آپ سمجھ لیجئے۔ پھر بتایا ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اب دوسری دلیل دیکھ لیں، ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، یہ بھی ایک عظیم انکشاف ہے، جو ایک امی کی زبان سے۔ ہر دلیل کو ذہن میں رکھیے، امی جنہوں نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، جن کا کوئی دنیا میں استاد نہیں تھا، جو کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی مکتب میں یا کسی استاد کے پاس نہیں گئے، انہوں نے بتایا کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی ایلیمنٹ ہے، پانی بنیادی عنصر ہے، حیثیت حاصل ہے۔ سائنٹسٹ اس بات کے قائل ہیں، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، خواہ حیوان ہو، درخت ہوں، یعنی پلانٹس ہیں، پودے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، سب کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کے سب محتاج ہیں۔ چاند کو بھی دیکھ لیں کہ اپنی بناوٹ میں زمین جیسا ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں ہے اس لیے اس کی سطح پر زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ بظاہر تو زمین جیسا ہی ہے نا چاند بھی،
مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. وہ قبیلہ بنی جرہم کے لوگ جب آباد ہوئے تھے جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے پانی نکلا تھا، اس سے پہلے آبادی تھوڑی تھی وہاں پر. پانی نکلا ہے تو آباد ہوئے اور آج تک وہ آبادی آپ دیکھیے بڑھتی جا رہی ہے. پھر فرمایا تیسری دلیل کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور یہ جو چینجز اس میں تیزی سے ہوتے اسی کیفیت میں رہتی، اور اس کی جو تہ میں آگ ہے زمین کی بھڑک رہی ہے اس سے ہم محفوظ بھی نہ رہ پاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے ہمیں اس لاوے سے، اس آتش فشاں سے اور زمین کے تھرانے اور زلزلوں سے پناہ میں رکھا ہے. دکھا بھی دی جاتی ہے ایک آدھ جھلک کہ دیکھو زمین کے نیچے کیا ہے، میں چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں. روک سکتے ہیں آپ زلزلوں کو یا آتش فشاں کو؟ زمین کبھی کبھی سانس لے لیتی ہے. بتائے اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے ایسا لگتا ہے گویا زمین سانس لے رہی ہے. اور اگر زمین کی جلد سخت نہ ہوتی اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ نہ ہوتا تو ہمارے لیے واقعی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ان چیزوں کی وجہ سے. پھر فرمایا زمین میں چوتھی دلیل، زمین میں کھلے یا کشادہ راستے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہموار زمین بھی بنائی ہے، پتھریلی زمین بھی ہے، پانی بھی ہے، میدان بھی ہے. پہاڑی سلسلے دیکھ لیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہاڑوں کا سلسلہ جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو ملا دیتے ہیں پہاڑ. لیکن انسان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان اللہ نے کشادہ وادیاں اور راستے رکھے ہیں جس سے انسانوں کو اپنے سفر کرنے میں یا اپنے کام کاج کرنے میں مشکل نہیں پیش آئے، ان کو راحت ملے، ان کو راستہ ملے، ان کو آسانی ملے. پھر بھی لوگ اللہ کی قدرت پر غور نہیں کرتے. یہ سارا نظام جو اللہ نے بنایا. پانچویں دلیل بتائی آسمان کو ہمارے سروں پر ایک محفوظ چھت کی طرح بنا دیا. اس چھت میں لاکھوں ستارے، قرآن پاک ہی بتاتا ہے، سیارے، سورج، چاند جو اپنے اپنے مدار میں تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہے ہیں. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے، یعنی مکسڈ اپ نہیں ہو جاتے. اپنا اپنا جس کا سائیکل ہے، جس کا جو دائرہ ہے وہ اسی جگہ پر ہے. کون ہے جو اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں؟ یعنی اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار، اپنا اس کا جو سرکل ہے وہاں سے ہٹ جائے تو دنیا کا نظام متاثر ہو سکتا ہے اس سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا. یعنی جو جس کی سپیڈ ہے، جس کا جو ٹائم ہے سفر کا، اسی میں ہے. کس نے یہ ساری چیزیں بنائی؟ کیا لات نے یا منات نے یا عزا نے یا حبل نے؟ کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں. وہی رب العالمین ہے، سارا کا سارا اختیار اس کا ہے. چھٹی اور آخری دلیل یوں فرمائی، جو سب سے آخری دلیل دی گئی کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا. یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے. مچھلی کو تیرنے کے قابل کس نے بنایا؟ کمال ہے. مچھلی اللہ نے پیدا فرمائی، ہر جاندار ہے، لنگز بھی اس کے ہوتے ہیں، پھیپھڑے وغیرہ اس کے ہوتے ہیں اور وہ سانس لیتے ہیں اس سے جاندار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ مچھلی کے پھیپھڑے نہیں بنائے، گلپھڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بنائے ہیں. کیا نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. فرمایا کہ یکے بعد دیگرے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. یہ کبھی رکنے والے راستے نہیں ہیں، یہ راستے رواں ہیں، مستقل چلتے رہتے ہیں. حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے. پرندوں کو بغیر کسی سہارے کے آسمان میں اڑان دینے والا، سمندر میں مچھلی کو تیراکی سکھانے والا، زمین کے گر سورج اور چاند، یہ ساری جو گہما گہمی ہے، گھومنے والی زمین اور آسمان اور اس کے خوبصورت ستارے اور سیارے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے. رات اور دن، سورج اور چاند، نجوم اور افلاک کی حرکت کا نظریہ قرآن پاک نے اس وقت پیش کیا جب کسی کو ان باتوں کا، ان ٹرمز کا نام بھی معلوم نہیں تھا، ٹرم سے بھی واقف نہیں تھے. تو یہ قرآن پاک کی سچائی کی دلیل ہے. اور سائنسدانوں نے جدید مشینوں کے ذریعے جو حقائق آج جانے، اور ابھی بھی جیسے میں نے عرض کی کہ بہت سی باتیں نہیں جانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کس طرح اس نبی امی علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دی. یہ عظمت ہے قرآن پاک کی، یہ عظمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ہے سچائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ وحی کے ذریعے تو کوئی راستہ نہیں تھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو ان باتوں کی خبر دے دیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی زبانی یہ سب باتیں بتا دی. اب سوائے اس کے جو ضد پر اڑا ہوا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر جو ہم نے بات کی تھی کہ 17 انبیاء علیہ السلام کے قصے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، شارٹلی ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ جو مستقل پڑھتے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کا واقعہ بیان کیا گیا. حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان تمام کا تذکرہ آیت مبارکہ 48 سے لے کے آلموسٹ 91 آیت مبارکہ تک ان تمام انبیاء علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالی نے تذکرہ فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ تو ہم پڑھتے ہی چلے آئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب انبیاء علیہ السلام کو کس طرح پیغام حق دے کر ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور انہیں بھی نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا. یعنی یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہر شریعت میں تھی. سب اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت کرنے والے، اس کے پیغام کے امین تھے. لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا، کس طرح ان کی قوم نے جب نافرمانی کی اور ایک برے فعل میں مبتلا تھی تو اس پر کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہر دفعہ جب نافرمانوں پر عذاب آتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی حفاظت فرماتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ. داؤد علیہ السلام والد ہیں یعنی باپ ہیں، اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے فرزند ہیں. دونوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، دونوں کو حکومت یعنی بادشاہت یا سلطنت عطا فرمائی. یہاں پر واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ ان کے پاس آیا، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس شخص کے کھیت میں جا گھسی تھی ایک کے، اور اس کی فصلیں خراب کر دی، کھا گئی. تو لوگوں نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کرنا تھا اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. فیصلہ بہت ہی مشکل تھا کہ اب کیا کیا جائے، کیسے کمپنسیشن دیا جائے. اس فیصلے کی سمجھ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان کو عطا فرمائی علیہ السلام. ویسے ہم نے دونوں ہی کو علم اور حکمت عطا فرمایا. اور داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پہاڑوں کو ان کے تابع بنا دیا، پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو خوش الحانی ان میں اتنی زیادہ تھی، جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے اور اللہ کی تسبیح کرتے تھے، تو یہ ان کا خصوصی معجزہ تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے تھے، اور جو پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ ہوا میں ہی رک جاتے تھے. یہ اللہ کی شان دیکھیں، اور ذکر کرنے لگتے تھے. یہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. اور پھر وہ واقعہ اس میں اور اللہ نے ان کو ایک اور کمال عطا کیا تھا کہ وہ جنگی لباس یعنی جو ذرہ بختر وغیرہ ہوتی ہے نا وہ بنایا کرتے تھے، اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی عزت سے بچایا جا سکے. اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو؟ یعنی اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام کے معجزات کے ہوا ان کے تابع تھی. جہاں انہیں سفر کرنا ہوتا تھا ہوا ان کو زمین میں اس سمت لے کر جاتی تھی، اور فرمایا ہم نے بڑی برکتیں رکھی، ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے. کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے. یعنی یہ بھی بتا دیا گیا کہ شریر جنات سے مراد وہ جنات ہیں جو ایمان نہیں لائے. دیکھیے دو مخلوقات ہیں جن سے حساب لیا جائے گا، جو جنت یا جہنم میں جائیں گے. وہ کیا ہیں؟ انسان اور جنات. جنات میں سے جو ایمان لائے، اللہ کی فرما برداری کی، وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں
سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، وہ پانی میں غوطے لگا کر موتی نکالتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کو لا کر دیتے تھے. اس کے سوا سورہ سبا میں بھی اس کا انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا. ان کی خدمت کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے. ایسی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ میں خاص پوائنٹس آپ کو جو بہت اس میں ہمارے لیے سبق ہے وہ بتا رہی ہوں کہ ان پر سخت بیماری کی کیفیت آئی ہوئی. قصص الانبیاء میں بہت ڈیٹیل میں لکھی ہوئی چیزیں، مگر ہر بات کو کرتے اور سنتے اور بتاتے وقت نبیوں کی شان کو نہ بھولا کیجیے. انبیاء علیہ السلام کی توہین جس میں نہ ہو، ایسی مبالغہ آرائی نہیں چاہیے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا. کہتے ہیں کہ ان کی اولادیں بھی ہلاک ہو گئی طوفان میں، ان کے مال مویشی بھی ختم ہو گئے، فصلیں بھی ختم ہو گئی، اور ان کے اپنے جسم میں بھی تکلیف آئی. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ تکلیف ان کو زیادہ یہی تھی کہ ان کی قوم حق پر نہیں آتی تھی، کوئی جسمانی بیماری لاحق نہیں تھی. بہرحال دونوں طرح سے وہ بات بیان کی جا رہی ہے. جس طرح کی بھی آزمائش تھی، جو بھی صدمہ تھا، دکھ تھا یا مرض تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھے کہ انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، مستقل اللہ کی شکر گزاری کرتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی فرماتے رہے. آخر اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی. وہی والی بات آ گئی کہ بیماری کیا تھی. قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ہمیں بھی اس کے پیچھے دوڑنے کی یا اس کی ٹو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. بس اتنا ہی کافی ہے کہ جانور جو مستند نہیں ہے روایات جو مشہور ہے، عجیب و غریب جسم کھا لیا تھا بیماری نے، اور استغفر اللہ کیسی کیسی باتیں جس میں نبیوں کی توہین ہوتی ہے. بہرحال بیماری کے دوران کی ایک وفادار بیوی کے سوا گھر کے بیشتر جو خاندان کے لوگ تھے ان کا ساتھ چھوڑ گئے. پھر جب انہیں صحت حاصل ہوئی تو ان کے اولاد پوتے پوتیوں کی تعداد جو پہلے تھے ان سے بھی زیادہ دگنی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کی آزمائش ختم کی تو ہر نعمت انہیں کئی کئی گنا بڑھا کر دی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا جو پہلے سورہ مریم میں بھی گزر چکا ہے. ذوالکفل کا قرآن کریم میں صرف نام آیا ہے، ان کا کوئی واقعہ بیان نہیں کیا گیا. مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے، اور بعض نے فرمایا کہ حضرت یسی علیہ السلام کے خلیفہ تھے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. پھر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. سورہ یونس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے وہ اپنی بستی کو چھوڑ گئے تھے، تو ان کو ایک آزمائش میں ڈال دیا گیا اور مچھلی نے ان کو اللہ کے حکم سے نکل لیا تھا جہاں تاریکیاں تھیں. اصل یہاں جو بات بتانے والی ہے، جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، وہ یہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. اور یہ دعا میں سورہ یونس میں بھی جب تشریح کر رہے تھے تو آپ کو بتائی تھی، ہمارے یہاں آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، یعنی ساری تعریف آپ کے لیے، بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. اس آیت مبارکہ کے بارے میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی پکار، ان کی دعا سن لی، انہیں غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو اس میں بہت سے علماء دین نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل کی گھڑی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی دعا مانگنی ہے، تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر دعا کیجئے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی تھی. انشاءاللہ اپنی رحمت سے اس آیت مبارکہ کی برکت سے ہم پر سے بھی غم دور ہوگا. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے جلالی آیت ہے. یہ جلالی یا جمالی تو کوئی بھی آیت نہیں ہوتی. قرآن پاک کی آیات تو آیات ہیں، وہ برکت ہیں، رحمت ہیں، شفا ہیں. کوئی اپنے پاس سے سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا، اور ہم نے یہ دیکھا ہے بہت سے لوگ جب آیت کریمہ کا ورد کرتے تھے تو تسبیح رکھتے تھے، پانی کے کٹورے رکھتے تھے، تسبیح پانی میں ڈپ کی، پھر پڑھی، پھر پانی میں ایک تسبیح پوری ہو گئی، ڈپ کی کہ جی ٹھنڈی ہو رہی ہے. اب آپ کو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہو، لیکن بہت سے لوگ اس پہ پریکٹس میں ہیں. تو بلا وجہ اللہ کی آیات کو جو اللہ اس کے رسول نے نہیں فرمایا،
یہ عیب جوئی کرنے والی بات ہے معاذ اللہ اللہ کے کلام میں، نقص پیدا کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے ایسی باتوں پر یقین کرنا یا عمل کرنا، اللہ ہمیں سے اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ اول آخر 11 مرتبہ یا کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور جتنی توفیق ہو آیت کریمہ، یہ جو آیت ہے یہ پڑھیے، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایک رائج ہے، 1.25 بھی لوگ پڑھتے ہیں، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے۔ اگر پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھوانا چاہتے ہیں ضرور پڑھیے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن عاجزی سے، انکساری سے، محبت اور ادب سے، بس اس بات شرط یہ ہے، اور کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ زکریا کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور بے شک آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھیے گا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سورہ انبیاء آیت مبارکہ 89، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جو اولاد کے خواہش مند ہیں یا جن کی اولاد خدا نہ خواستہ راہ حق سے بھٹک گئی ہے، دونوں یہ دعا بالآخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کم از کم ایک تسبیح پڑھ لیں روزانہ۔ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جو وقت آپ کو سوٹ کرتا ہے روز پڑھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے۔ یہ نیت کر کے دعا کریں کہ یا اللہ آپ سب سے بہتر وارث عطا کرنے والے ہیں، تو مجھے بھی بہتر وارث عطا فرمائیے، مجھے تنہا نہ چھوڑیے۔ تو یہ سب خوبصورت دعائیں انبیاء علیہ السلام کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں اور ہمیں شوق اور روب کے عالم میں پکارا کرتے تھے، اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یعنی محبت سے، جوش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کی بھی تعریف فرمائی، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، کس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ اس کے بعد پھر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ یاجوج اور ماجوج وحشی قبیلے ان کے بڑی تعداد میں دنیا پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ایسا محسوس ہوگا کہ ہر بلند جگہ سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب بڑی ہماری قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، کون ہوں گے، کون سی قوم ہوگی، موجودہ قوموں میں سے بھی کسی کو ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بتا یہ دیا کہ وہ فتنہ پرور ہوں گے، فتنہ پھیلانے والے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پھر بتایا کہ جن پتھر کے بتوں کی مشرکین عبادت کرتے تھے، ان کے بتوں کو بھی سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا، تاکہ اس بات کا ایک عملی مظاہرہ ہو جائے کہ جنہیں تم اللہ کا شریک یا پیارا سمجھ رہے تھے وہ خود کتنے بے بس تھے اور جہنم میں تھے۔ پھر آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ ساری زمین پر کسی کافر کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی عطا کی جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو کہہ دیجئے مجھ پر جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا رب ایک ہی رب ہے، تو بس اسی کی اطاعت کرو۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو آپ کو تو صرف خبردار کرنے والا ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں فرما دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری سورت۔ اب آگے سورہ حج ہے۔ الحمدللہ نام سے ہی بالکل واضح ہو رہا ہے کہ سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کے احکام اور مسائل بیان فرمائے، جو حج جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج مدنی سورتوں میں سے ہے، اور چونکہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا تھا، اس لیے اس کو سورہ حج کہا جاتا ہے۔ آیت مبارکہ 62 سے، بلکہ اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں آیت مبارکہ 26 اس سے لے کر تقریباً 4 آیات اس سے متعلق بیان کی جا رہی ہیں،
اور مکی صورتوں میں تو ہم جانتے ہی تھے کہ عقائد کی بات کی جاتی تھی. اب یہ مدنی صورت ہے، مگر اس میں بھی یعنی یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہاں عقائد کی بات نہیں ہوگی. اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقائد یا اصول دین کا تذکرہ فرمایا اور ہجرت کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا تذکرہ فرمایا، قربانی جیسے شرعی احکامات اس میں بیان کیے گئے. اور مکی صورتوں کی طرح عقیدہ توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیا نعمتیں رکھی ہیں اور کفر کرنے والوں کا کیا عذاب ہوگا اس کا تذکرہ، جنت دوزخ، قیامت کے مناظر، اس کی ہولناکیاں بھی سورہ حج میں بیان کی گئی. سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح بھی پچھلی سورت میں ہم نے پڑھا سورہ انبیاء میں، انسان کی غفلت سے اس کو جگانے کے لیے بچانے کے لیے بتایا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو اور یقین جانو کہ قیامت کا زلزلہ یعنی جو بھونچال آئے گا بڑی زبردست چیز ہے. جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور تمہیں سب یوں نظر آئیں گے جیسے نشے میں. یہ قیامت کی ہولناکیوں کا یہاں پہ ایک منظر بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیے ماں اور بچے سے بڑھ کر کسی کا رشتہ نہیں ہے. اور دودھ پلانے والی جب کہا جاتا ہے تو اس میں بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ دودھ پیتے بچے کو بھول جانا، اس کو ماں کبھی بھول ہی نہیں سکتی، اور ماں تو کسی بھی بچے کو کبھی بھول نہیں سکتی. لیکن مثال دی جا رہی ہے کہ اتنی سخت وہاں پر کیفیت ہوگی کہ انسان نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اس کو اپنے سوا کچھ اس لمحے یاد نہیں آئے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی جو ہولناک منظر ہوں گے وہ بیان فرما دیے اور بتا دیا کہ اس دن تم دیکھ لو گے کہ لوگ مدہوش جیسے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ مدہوش نہیں ہوں گے. یعنی غم کی کیفیت، پچھتاوا، افسوس، وہ کیفیت بہت زیادہ ہوگی. بعض مقامات پر بزرگان دین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن پچھتاوے کا دن اس کو کہا گیا ہے نا، ریگریٹ کرے گا ہر شخص ریگریٹ کرے گا. گناہگار ریگریٹ کریں گے، پچھتائیں گے کہ ایمان کیوں نہیں لائے، اور ایمان والے پچھتائیں گے کہ اور نیکیاں کیوں نہیں کر لی. تو وہ پچھتاوے کا دن کہلاتا ہے. پھر فرمایا قیامت کا ذکر کرنے کے بعد کہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تخلیق کرنے پر قادر ہیں. جس طرح انسان اپنی پیدائش کے سارے مراحل سے گزرتا ہوا موت تک پہنچا، ایسے دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو تخلیق فرمائیں گے. پھر انسان کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ابو البشر تھے، مٹی سے بغیر کسی واسطے کے پیدا کیا. انسان کا مٹی سے تعلق ہے. ہر انسان پانی کے قطرے سے اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے، پھر خون سے، پھر خون غذا سے، اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے. obviously وہ ایک سائیکل پورا چلتا ہے. تو مٹی کا اور انسان کی پیدائش کے درمیان یہی ایک ربط ہے. پھر تیسرے مرحلے میں وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. چوتھے مرحلے میں بوٹی، جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی ناقص بھی ہوتی ہے. پانچویں مرحلے میں بچے کی ایک کیفیت میں آ جاتا ہے، حواس کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، بالکل توانائی اس میں نہیں ہے، بالکل سمجھیے کہ بے یار و مددگار ہے. چھٹے مرحلے میں وہ جب بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان بن جاتا ہے، قوت اور عقل کمال تک اس کی پہنچ جاتی ہے. یعنی کہتے ہیں نا 30 ایئرز میں 100% جتنی ڈیولپمنٹ ہونی ہے انسان کی، وہ اپنے عروج پر آ جاتا ہے، اور اس کا ذہن بھی بہت کشادہ ہوتا ہے. لیکن پھر اللہ رحم فرمائے، لیکن آہستہ آہستہ عمر بڑھتی جاتی ہے، اور پھر انسان اپنی 7ویں مرحلے میں آ کے دوبارہ اپنے پچھلے مرحلے پر آ جاتا ہے. اسی طرح کمزور، اسی طرح یادداشت میں کمزوری، اسی طرح سوچنے سمجھنے میں کمزوری، اسی طرح لاچار، دوسروں کی مدد کا محتاج. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج کیے بغیر چلتے ہاتھ پاؤں ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. پھر فرمایا کچھ لوگ جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ اتنے بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں کہ دوبارہ وہی بچپن والی عمر ان کی لوٹ آتی ہے. وہ انسان جو ان مراحل سے گزرتا ہے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر پیدا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، کہ جب اس نے پہلے پیدا کیا.
خصوصی طور پر آج کا انسان جب سائنس ہر چیز کو ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ رہی ہے تو پھر ہمیں تو اور بھی اللہ کی ذات پر اور اس کی قدرت پر ایمان ہونا چاہیے. پھر فرمایا اللہ کے وجود کی ایک دلیل مردہ زمین ہے جس پر بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے, اس میں فصلیں لہلہانے لگتی ہیں, اس میں بیج پھوٹ جاتے ہیں, پودے نکلنے لگتے ہیں. اور پھر ایمان اور دین, اس کی حقیقت اور لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کنفیوزڈ ہیں, یعنی نہ ایمان پر ہے پورے طور پر نہ کفر پر. اگر انہیں دنیا میں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے تو اللہ کے ذکر شکر اور عبادت میں لگ جاتے ہیں اور زمین پر لگے رہتے ہیں اور زمین پر جمے رہتے ہیں, اور اگر فائدے کے بجائے انہیں کوئی آزمائش آ جائے تو دین سے پھر جاتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. دیکھیے آزمائش ایسی بھی ہو سکتی ہے نا کہ کوئی ایسا شخص آپ کو کچھ ایسی اچھی آفرز دے دے جس کے بدلے میں وہ چاہتا ہو کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں, تو یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہی ہے. تو انسان منہ پھیر بیٹھتا ہے اللہ سے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نادان ہیں وہ لوگ جو حق کو دیکھ کر بھی اللہ کے راستے کو ترک کر دیتے ہیں, اور کسی بھی آزمائش میں یا کسی بھی امتحان میں اللہ کی طرف سے ان کو کوئی نعمت دی جائے تو اس نعمت کو پا کر بجائے شکر گزاری کرنے کے اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں. پھر مذاہب کو یوزلی جس طرح قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بھی مضمون ہے, سورہ آل عمران میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے انسان کو. سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ مسلمان جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں اور آپ کا اتباع کرتے ہیں. قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں, وہ اصحاب قرآن ہیں, نبی کے ماننے والے ہیں. دوسرا گروہ ہے یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے اور اصحاب تورات تھے, توریت ان پر نازل ہوئی. تیسرا گروہ ہے عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے اور اصحاب انجیل تھے, ان پر انجیل نازل ہوئی. سابی, یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے, ان کو سابی کہا گیا. پھر مجوسی کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے, یہ سورج چاند آگ وغیرہ کی عبادت کیا کرتے تھے. پھر مشرک جنہوں نے بت بنائے اپنے ہاتھوں سے تراشے اور ان کی عبادت کرنے لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ پانچوں فرقے جو ہیں وہ حق سے دور ہیں, شیطان کے بنائے ہوئے ہیں, شیطانی ہیں, اور صرف پہلا فرقہ ایک ہے جو رحمان کا ہے, جو حقیقی ہے, جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. فرمایا ظاہر ہے کچھ لوگ دلیل سے بھی نہیں مانیں گے, تو پھر ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے محارم کی تعظیم کا بھی حکم دیا جاتا ہے. 30ویں آیت مبارکہ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر فرمائی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جب تعمیر ہو گئی اس کے بعد حکم دیا کہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام کا روایت میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں یہاں تو میرے اور میرے بیٹے کے سوا کوئی ہے ہی نہیں, تو میں اعلان کون سنے گا میرے اعلان کو, میں اعلان کس کے لیے کروں. اللہ نے فرمایا آپ اعلان کر دیجئے, سنوانا ہمارے ذمہ ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ جس روح نے بھی, اللہ نے سب روحوں کو سنوایا, تو جس روح کے بھی نصیب میں تھا کہ اس نے حج کرنا ہے, جس نے لبیک کہا وہ ضرور حج کرے گا. بہرحال یہ بھی ایک خوبصورت واقعہ تھا, روایت میں نے آپ سے شیئر کی. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا اور فرمایا کہ لوگوں اللہ نے اپنا گھر بنا لیا ہے, تو جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے اس گھر کی زیارت کرے. تو ہر صاحب نصاب جو جسمانی طور پر معذور نہیں ہے اور راستے میں کوئی جنگ, کوئی وبا, کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو سفر سے مانے ہو, اس پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باوجود استطاعت کے بھی حج نہ کرے اور مر جائے تو پھر وہ یہودی مرے یا نصرانی. تو یہ جان بوجھ کے حج کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اور اللہ نہ کرے اگر کسی سے غفلت ہو گئی, کسی نے چھوڑ دیا ہے, حج نہیں کیا جبکہ وہ صاحب نصاب تھا,
یا ایسی صورت میں بھی کہ جب وہ صاحب نصاب نہیں تھا مگر اس کی اولاد کے پاس پیسہ ہے تو اولاد کو چاہیے کہ والدین اگر تو صاحب نصاب تھے تو ان کے مال میں سے حج بدل کروانے کا انتظام کریں، اور اگر وہ اس وقت صاحب نصاب نہیں تھے، آج اولاد اگر ان کی طرف سے حج بدل کرنا چاہے گی تو ضرور ضرور ان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے حج بدل کا ثبوت واضح طور پر موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ہر زمین آسمان والے کو سنا دیا۔ حج اور شاعر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے محارم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علامتیں بنا رکھی ہیں ان کی بھی تعظیم کی جائے، اور نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، یہ بھی واضح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اور برے اعمال سے بچنا بھی لازم ہے، اور اس میں بھی یقیناً اجر و ثواب ہے۔ پھر مومنوں کی علامات بتائی جا رہی ہیں۔ حقیقی مومنوں کی 4 علامات ہیں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ ہمارا رب ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اگر ہم نے اس کی خلاف ورزی، اس کے احکامات کی اس کے اطاعت نہ کی تو ہمیں کیا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ پھر دوسری صفت ہے مصائب یا مشکلوں پر صبر کرنا۔ زندگی میں ہر شخص کے لیے آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، ناپسندیدہ حالات آتے ہیں۔ جو صبر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجر بھی ملے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائیں گے۔ پھر تیسری خوبی ہے نماز کی پابندی، کہ وہ ہر حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ چوتھی، نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جائز مقامات پر جہاں اللہ کا حکم ہے یا جو حق ہے یا جائز جگہ ہے وہاں پر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی نیک لوگوں کی صفات ہے۔ پھر بندوں کا تقوی بتایا جا رہا ہے، قربانی کا جو حکم آ رہا ہے آیت مبارکہ 37 میں، یہ دیکھیں یہاں پر 10 ذی الحج کو حاجیوں کے لیے تو قربانی واجب ہے، حج کا ایک رکن ہے، لیکن جو حاجی نہیں ہے ان کے لیے اس میں بے پناہ اجر و ثواب ہے، اگر کرنا چاہیں گے تو ثواب پائیں گے۔ تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جانوروں کی قربانی جب تم کرتے ہو تو تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت اور نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہمیں جانچنا چاہتے ہیں، ہمیں جاننا چاہتے ہیں، یعنی خود ہمیں ہماری نظروں کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور کون اپنے مال کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ تو بندوں کا تقوی ہی اللہ تک پہنچتا ہے، ہماری قربانیوں کی چیزیں اللہ تک نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کو قتال کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے چیپٹر میں ہم یہ بات بھی پڑھ چکے ہیں کہ عمرہ تک مسلمانوں کو کرنے نہیں دیا تھا۔ ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بار بار صبر کا، عفو درگزر کا، اگنور کرنے کا حکم آیا، لیکن جب مدینے میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور بات پھر بھی مشرکوں کی شرارتیں نہیں رکی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زیادتیوں کا جب سلسلہ جاری رہا تو اب سورہ حج کی آیت مبارکہ 39 میں قتال کی اجازت دے دی گئی۔ جو میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا کہ متعدد صحابہ کرام اور تابعین فرماتے ہیں کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین تھی، 70 آیات میں کہ نہیں لڑنا، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ اس کے بعد پہلی آیت اس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ یہ ہے دین اسلام، امن اور سلامتی کا مذہب۔ پھر جہاد کی حکمت بھی ساتھ ہی بیان کر دی گئی کہ اگر اللہ قتال کی یا اس لڑائی کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے۔ وہی بات ہے نا، اگر آپ ظلم سہتے جائیں گے تو دشمن اور طاقتور ہوتا جائے گا۔ اگر کسی بھی کہنا چاہیے سٹی میں، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی کنٹری میں مجرموں کا سزا نہ دی جائے یا قانون نہ ہو کہ بھئی پکڑا جائے گا یہ جرم کرنے والا، تو کرائم ریٹ کتنا ہائی ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ حکمت ہے، اپنا ڈیفینس کرنا آپ کا حق ہے، آپ کی مذہبی آزادی، آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے دین پر چل سکیں۔ تو جو اس میں رخ نہ ڈالے یا روکنے کی کوشش کرے تو پھر اس سے لڑنا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ وہی چھا جائیں گے، دین تو نام کو ہی بچے گا، صرف لوگ ڈر کر دین سے ہٹتے چلے جائیں گے اور مقابلہ نہیں کریں گے تو دشمن طاقتور ہوتا چلا جائے گا۔ اگر انہیں پتا ہوگا کہ
اگر ہم نے پتھر مارا تو آگے سے اینٹ ملے گی، یا اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، تو لڑنے سے پہلے وہ سوچیں گے. اسی طرح سے دنیا کا یہ دستور ہے ہمیشہ سے. آج بھی وہی والی بات ہے کہ انسان کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ حق پر ڈٹا رہے، جمع رہے، کبھی اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں، چاہے آپ کی فیملی میں، چاہے آپ کے ورک پلیس پر، کہیں پر بھی. لیکن بلا وجہ ظلم سہنا بھی ظلم کرنے کے برابر ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ ظلم کا سہنا بھی ظلم ہے. تو اس کے لیے ایک حد تک ہی ہوتا ہے کہ جب آپ برداشت کرتے ہیں یا آپ اگنور کرتے ہیں. اور اگر آپ کے برداشت اور اگنور سے ظلم بڑھ رہا ہے تو اس میں آپ کا اپنا بھی قصور ہے، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا دستور ہے کہ شیاطین کے پیدا کردہ جو وسوسے ہوتے ہیں، شیطانوں کا کام ہے وہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. لوگ انبیاء کی تکذیب کرتے رہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے تو فرما دیا کہ آپ کا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. قومیں تکذیب کرتی رہیں گی، جھٹلاتی رہیں گی، لیکن آپ حق کی دعوت دینے میں لگے رہیے. اور پھر فرمایا دوسری طرف اللہ کا قانون یا دستور یہ ہے کہ شیطان جو وسوسے پیدا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان وسوسوں اور شبہات کا ازالہ کر دیتے ہیں. آج بھی اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم کوئی نیکی کرنے لگتے ہیں، شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. عبادت کر کے پتہ نہیں صحیح پڑھی ہے کہ نہیں، نماز پڑھتے پتہ نہیں کتنی رکعت تھی، کم پڑھ لی، زیادہ پڑھ لی، ایک سجدہ چھوٹ گیا، یہ سب شیطان ہماری عبادات کو خراب کرتا ہے. وسوسے دل میں مت لایا کریں. جو بات کا یقین ہو تو پھر اس کا سولوشن ڈھونڈا کریں. اسی طرح سے نیکی کے کام میں طرح طرح کی ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات شیطان ڈال دیتا ہے تاکہ ہمیں نیکی سے یا نیک لوگوں سے دور کر دے. اس میں بھی محتاط رہنا چاہیے. اور سورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ قدرت کے دوبارہ سے دلائل بھی بیان فرما دی، اور اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی راہ میں جد و جہد کرنے، چاہے وہ دشمن سے ہو چاہے وہ نفس سے ہو، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. انہی احکامات پر سورہ حج کا بھی اختتام ہوا. الحمدللہ وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا، جو سنا، اس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا إله العالمين، یا خیر الناصرین، یا اللہ یا ذو الفضل العظیم. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو سنا، جو پڑھایا گیا، ہر غلطی کو معاف فرما کر، اپنی قدرت و رحمت سے ہر کمی کو پورا فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے. اس کا اجر، اس کا ثواب پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل انبیاء، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام کو، بزرگان دین، مومن مومنات کو، مسلمین مسلمات کو، ہم سب کے گھر کے مرحومین کو، تمام سننے والے، پڑھنے والے، شامل ہونے والوں کے گھروں کے مرحومین کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیے. اس کے صدقے میں اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیجیے. ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا فیض، اس کی برکتیں عطا فرمائیے. کل امت مسلمہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے. کل عالم سے، پوری دنیا سے ہر وبا کا، ہر بلا کا، ہر مشکل کا، ہر مصیبت کا، ہر فتنے کا خاتمہ فرما دیجیے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائیے. جو پریشان حال ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے. بے اولادوں کو نیک اولادیں عطا فرما دیجیے. اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اپنا فرما بردار اور ان کے ماں باپ کی خدمت گزار نیک اولاد بنائیے. ماں باپ کی ہر جائز خواہش اولاد کے حق میں پوری فرمائیے. یا رب العالمین، ہم سب کو اپنی اپنے حبیب کی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں ہر وبا سے، ہر بلا سے، حاسدوں کے حسد سے، شر پسندوں کے شر سے، شیطان کی مکاریوں سے، مکر و فریب سے محفوظ فرمائیے. جو زندگی عطا فرمائی ہے اسے اپنی اطاعت میں، اپنے بندوں کی خدمت میں، اپنی مخلوق کی خدمت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. جس بہن، جس بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کے دکھ، سب کی تکلیفیں، سب کی پریشانیاں اپنی رحمت سے اس مبارک مہینے کے توفیل دور فرما دیجیے. ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، اسے سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اس محفل کو ہماری ہدایت کا، ہماری نجات کا، ہماری بخشش کا سامان بنا دیجیے.
دنیا سے کلمے پر، توبہ پر، ایمان پر چلتے ہاتھ پاؤں، عزت والی موت، عزت پر خاتمہ نصیب فرمائی۔ قبر کے عذاب، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ کل صراط کی منزل آسان فرمائیے۔ روز محشر ہم سے عفو درگزر کا معاملہ رکھیے۔ اپنے پیارے حبیب کا دیدار اور اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے اور آپ سب کی جائز خواہشات پوری فرمائے اور آپ کی پریشانی، آپ کے دکھ درد اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیے، میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔